زندگی کی گاڑی کھینچنا آسان نہیں ہوتا، خاص کر جب آپ کی کمر جھک چکی ہو اور امیدیں جوان ہوں۔ میری بیٹی عائشہ کی شادی قریب تھی اور میں ہر دن بس اسی فکر میں رہتا تھا کہ کیسے اس کی خوشیاں پوری کروں۔ ایک سواری رکشہ میں بیٹھی ہے۔ بابا رحیم آہستہ آہستہ رکشہ چلاتا ہے۔ سواری بابا جی کو کہتی ہے، ذرا جلدی چلیں، میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ بابا رحیم مسکرا کر، جتنی جان ہے اتنی ہی رفتار ہے، اللہ برکت دے۔ بابا رحیم سواری کو ایئرپورٹ ڈراپ کرتا ہے اور واپسی پر ایک سواری مل جاتی ہے۔ بابا رحیم ایک سواری کو ایک پوش ایریا میں اتارتا ہے، کرایہ لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو رکشہ کی سیٹ پر ایک کالا چمڑے کا بیگ پڑا ہے۔ بابا رحیم، ارے یہ تو سواری کا بیگ ہے۔ وہ رکشہ روکتا ہے اور بیگ اٹھا کر کھولتا ہے۔ بیگ نوٹوں کی گڈیوں اور سونے کے زیورات سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں اور اس وقت مجھے لگا جیسے اللہ نے میری دعائیں سن لیں۔ بابا رحیم سوچتا ہے، یہ اتنی دولت تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میری بیٹی کی شادی، اس کی ساری خوشیاں سب پوری ہو سکتی ہیں۔ بابا رحیم رکشہ لے کر اپنے چھوٹے سے گھر پہنچتا ہے۔ عائشہ اور اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ، ابو جان آج بہت زیادہ دیر کر دی۔ بابا رحیم بیگ چھپاتے ہوئے، بس بیٹی آج تھکن زیادہ۔ رات کو بابا رحیم اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، بیگ اس کے سامنے پڑا ہے۔ وہ ایک پرانی تصویر کو دیکھتا ہے جس میں اس کے والد کی ہے۔ ابا جان کی نصیحت میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بابا رحیم بیٹا، رزق حلال کی ایک روٹی حرام کے پہاڑوں سے بہتر ہے۔ حرام کی کمائی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک پڑوسی جو گاؤں کا ایک چھوٹا سوداگر ہے اندر آتا ہے اور کہتا ہے، بابا رحیم، سنا ہے کہ آج آپ کو کوئی قیمتی چیز ملی ہے۔ میری ایک سواری نے بتایا کہ آپ نے کوئی بیگ اٹھایا ہے۔ بابا رحیم نے کہا، ہاں بھئی، ملا تو ہے۔ گاؤں کا سوداگر کہتا ہے، دیکھیں بابا، غریبی بڑی بری چیز ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس مال سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، کون جانتا ہے یہ مال کہاں سے آیا۔ بابا رحیم غصے اور دکھ سے ہے، خبردار، یہ رزق حلال نہیں ہے اور میں اسے اپنے گھر میں نہیں لا سکتا۔ میری بیٹی کی شادی اللہ اپنے فضل سے کرے گا۔ وہ بیگ کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اگلی صبح بابا رحیم بیگ لے کر اسی جگہ واپس جاتا ہے جہاں اس نے سواری کو اتارا تھا۔ وہاں ایک نوجوان سعید پریشان حال میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ فون پر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابا جان، بیگ نہیں ملا، بہن کا سارا جہیز تھا اس میں۔ بابا رحیم رکشہ روک کر سعید کے پاس جاتا ہے۔ بابا رحیم، بیٹا، کیا تمہارا کوئی بیگ گم ہوا ہے؟ سعید چونک کر جاتا ہے اور کہتا ہے، جی بابا جی، میرا کالا چمڑے کا بیگ رکشے میں بھول گیا تھا۔ بابا رحیم، یہ دیکھو، کہیں یہ تمہارا تو نہیں؟ بابا رحیم اسے بیگ دے دیتا ہے۔ سعید بیگ کھولتا ہے اور اسے اندر سے رقم اور زیورات دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ سعید کہتا ہے، بابا رحیم کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتا ہے، بابا جی، آپ نے تو میری جان بچا لی، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ میری بہن کے جہیز کے پیسے تھے، بتائیں آپ کا کیا انعام دوں؟ بابا رحیم ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا، میرا انعام مجھے مل گیا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، اللہ میری بیٹی کی شادی کا انتظام خود کرے گا۔ سعید زبردستی کچھ پیسے بابا کو دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن بابا انکار کر دیتا ہے۔ اگلے دن بابا رحیم اپنے رکشے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک چمکتی ہوئی گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکتی ہے اور اس میں سعید اور اس کے والد اور ایک بڑے بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں۔ بزنس مین گاڑی سے نکلتا ہے اور بابا رحیم کو سلام کرتا ہے اور، سعید کا باپ ہوں، آپ نے میرے بیٹے کی نہیں، میری بیٹی کی عزت بچائی ہے، میں نے آپ کی ایمانداری کے بارے میں سب کچھ سن لیا ہے۔ بابا رحیم، میں نے تو اپنا بس فرض ادا کیا تھا۔ بزنس مین کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچہ میری طرف سے ہوگا اور یہ آپ کے لیے ہے۔ بزنس مین اپنے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی نئی ٹیکسی کی چابیاں دیتا ہے۔ بزنس مین، یہ ٹیکسی آپ کی ہوئی تاکہ آپ کو مزید محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بابا رحیم کی حیرت اور خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں۔ عائشہ اور اس کی بیوی بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اللہ پاک رزق حلال کمانے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیٹی کی شادی بھی دھوم دھام سے ہوئی اور میری زندگی بھی بدل گئی۔ یہ سچ کہتے ہیں، کسی نے رزق حلال کی برکت سے چھپڑ پھاڑ کر ملتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، فالو، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر